بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا تصور کریں، ایک خوابوں جیسا محل ہے جگمگاتا ہوا، جہاں خوشبوئیں بسی ہوئی ہیں اور سکون کی ہوائیں چلتی ہیں۔ اس محل میں ایک ملکہ اپنے جیسی دوسری پیاری ملکاؤں کو دعوت دیتی ہے، محبت سے، اپنائیت سے، خلوص سے۔ وہ سب آتی ہیں، کوئی تھکن لے کر، کوئی مسکراہٹ، کوئی اپنے شہزادوں کی ضدیں، کوئی اپنی شہزادیوں کی باتیں، تو کوئی اپنے آنکھوں میں ادھورے خواب لیے۔ سب اپنے اپنے دل کی باتیں، اپنے تحفے، اپنے تجربے، اپنی دعائیں ساتھ لے کر آتی ہیں۔ ایک میز پر بیٹھتی ہیں، جیسے بہنوں کی ایک خاص محفل ہو، جہاں صرف اپنائیت ہو، دل ہو، احساس ہو۔ تو میری پیاری بہنوں، یہی میرا یوٹیوب چینل ہے شہزادستان's کوئین، جہاں میرے جیسی ہر ہاؤس وائف، ہر بہن، ہر ماں، ہر بیٹی اپنی سلطنت کی ملکہ بن کر آتی ہے اور اپنے دل کی بات کرتی ہے۔ تو آئیے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کریں، اپنی ذات کو پھر سے پہچانیں اور خود سے محبت کرنا سیکھیں۔ یہ میرا وعدہ ہے اور میری نیت ہے کہ میں آپ کی شخصیت میں روشنی ضرور بھر کر رہوں گی، انشاءاللہ۔ اور مائی ڈیئر کوئینز، پچھلی ویڈیو میں آپ نے مجھے جو محبت، دعائیں اور اتنا خوبصورت رسپانس دیا تھا نا، اس کے لیے میں آپ کا دل سے بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور اسی ویڈیو میں نے آپ سے میک اپ، گھریلو ٹوٹکوں اور کم بجٹ میں گھر پر خود کو سنوارنے کے جو آسان طریقے شیئر کیے تھے نا، آپ میں سے جن بہنوں نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی، آپ لوگوں نے وہ ضرور دیکھنی ہے۔ ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گی۔ اس ویڈیو میں ہم وہی باتیں جو ہے وہ تھوڑا اور گہرائی سے کریں گے اور کچھ نئے پوائنٹس بھی شامل کریں گے، خاص طور پر لباس، جوتوں اور خوشبو اور اندرونی تازگی کے بارے میں۔ تو بس میرے ساتھ رہیے گا، دل سے جڑے رہیے گا۔ اور یہ سفر صرف خوبصورتی کا نہیں ہے، خود شناسی کا ہے، کیونکہ آپ میری ملکہ ہیں اور ملکہ کبھی عام نہیں ہوتی۔ اچھا، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج میری آواز جو ہے نا وہ کافی چہک رہی ہے، تو آپ کو میں ایک بار آپ سے بھی میں یہ بات شیئر کر ہی دیتی ہوں کہ جب میں یہ اس ٹائم وائس ریکارڈ کر رہی ہوں نا، تو بادشاہ سلامت کا ایک بہت ہی عجیب سا میسیج آتا ہے مجھے۔ تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں اور آپ کے جسم میں سرسراہٹ، گنگناہٹ، سنسناہٹ، ڈگمگاہٹ، فرفراہٹ، تھرتھراہٹ، کپکپاہٹ، بھربھراہٹ، دبدباہٹ، چٹپٹاہٹ، فرفراہٹ، چکچکاہٹ، کلبلاہٹ، چلملاہٹ اور ہو رہی ہے، تو آپ گدھے کا گوشت کھا چکے ہیں۔ تو جناب، میں نے تو بہت سوچا تھا کہ یہ جو میرا انٹرو ہے نا، میں اس کو بہت ہی پیارا سا، خوابناک سا بنا کے آپ لوگوں کے لیے پیش کروں گی، لیکن یہ جو بادشاہ سلامت کا میسیج ہے نا، اس نے میرے سارے خواب جو ہے نا وہ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ چکنا چور کر دیے۔ خیر، انہوں نے مجھے بیٹھے بٹھائے جو ہے نا وہ ایک، ویسے تو جو ہے نا ویڈیو میں کوشش بھی کروں نا تو مجھے ہنسی نہیں آتی، لیکن آج بادشاہ سلامت کی بہت مہربانی ہے کہ ان کے میسیج کی وجہ سے نا مجھے اتنی زیادہ ہنسی آ رہی ہے نا۔ خیر، بادشاہ سلامت کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ان کے دم سے ہی میرے وجود میں تازگی ہے، روشنی ہے، اور میری زندگی میں جتنی بھی خوشیاں ہیں وہ انہی کے دم سے ہیں۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ اس ٹائم جو ہے وہ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے مجھے ہنسایا ہے، تو وہ بھی کہیں جہاں بھی ہوں گے ہنس رہے ہوں اور خوش ہوں۔ تو جناب یہاں پر ایک آدمی بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک گدھا کھڑا ہے، اور آدمی جو ہے نا وہ پلیٹ میں گوشت رکھ کر نا اس کو شاید سپون یا پھر فورک، پتہ نہیں کس کے ساتھ نا وہ کھا رہا ہے، اور بہت زیادہ وہ مسکرا رہا ہے۔ چلو جی، یہ تے حال ہے ساڈے وڈے شہراں دا، حال دے لو تے چھوٹے شہر تے بیچارے، میرے خیال سے وہ جو چھوٹے شہر ہیں نا وہ پھر بھی اس طرح کی چیزوں سے بچے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ میں بھی ایک چھوٹے سے شہر میں بیٹھ کر آپ سے مخاطب ہوں۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف، چلتے ہیں اپنے محل میں اور دیکھتے ہیں کہ آج کون سی بات ہو رہی ہے۔ تو جناب، سلام لینا بھی میں بھول گئی ہوں، السلام علیکم کرتی ہوں آپ سب بہنوں کو۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں رحمتوں اور برکتوں کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ایک بار پھر سے شہزادستان's کوئین آپ کے دلوں میں بسنے آئی ہے، ایک اور دل سے نکلی ہوئی بات لے کر۔ پچھلی ویڈیو جو ہے اس میں نے آپ سے خود کی کیئر کی اور تھوڑا سا میک اپ اور کچھ گھر بیٹھے آسان ٹوٹکوں کی بات کی تھی، جو کہ کم بجٹ میں رہتے ہوئے آپ استعمال کر سکتی ہیں۔ تو مجھے جو
پیار, جو دعائیں اور جو کمنٹس ملے تھے, یقین کریں میری روح تک خوش ہو گئی, اور میرے دل سے یہ دعا نکلی ہے کہ یا اللہ میری ہر بہن جو ہے نا ایسے ہی مجھ سے جڑی رہے, اور میں ان کے دل کی باتیں جو ہے وہ کرتی رہوں, اور یہ مجھے اپنے دل کی سہیلی سمجھتے رہیں. اور اس لیے میں آج جو ہے وہ ویڈیو کا دوسرا پارٹ لے کر حاضر ہوئی ہوں آپ لوگوں کے لیے. مگر اس بار جو ہے نا اس میں کچھ نیا ہے. میں اس ویڈیو میں وہ پرانی والی ویڈیو کی کوئی بات نہیں دہراؤں گی جو میں کر چکی ہوں. اس ویڈیو میں جو ہے نا کچھ ایسا ہے کہ جو پہلی ویڈیو میں رہ گیا تھا. پچھلی بار جو ہے ہم نے جو چہرے کی بات کی تھی اور سکن کیئر کی بات کی تھی اور سیلف کیئر کی بات کی تھی, تو آج میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گی جو ظاہری خوبصورتی سے آگے کی خوبصورتی کو چھوتی ہیں. جی ہاں, آج کی ویڈیو میں کچھ نئی ہیبٹس, کچھ نئی روح کو چھونے والی ٹپس, اور سب سے آخر میں لباس اور جوتوں کی وہ اہمیت جو شاید ہم اکثر اگنور کر دیتے ہیں, پر دراصل جو ہے نا وہی چیز جو ہماری شخصیت کو چار چاند لگا دیتی ہے. بس میرے ساتھ رہیے گا, ویڈیو کا آخر تک دیکھیے گا, اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب, بلکہ تو آپ نے مجھے یقین ہے کہ کر دیا ہوگا, کیونکہ یہاں پر میں آپ کو فریش کرنے کے لیے عہد کر چکی ہوں, بلکہ خود کو اپنانے اور عزت دینے کا یہ ایک خوبصورت سفر ہے. تو چلیے دل سے دل کی باتیں شروع کرتے ہیں. کبھی کبھی نا زندگی اتنی تیز دوڑنے لگتی ہے کہ ہم عورتیں پیچھے رہ جاتی ہیں, اور نہ خود کو دیکھ پاتی ہیں, نہ محسوس کر پاتی ہیں کہ ہمارا چہرہ کتنا بجھ گیا ہے, نہ وہ چمک, نہ روشنی, نہ وہ تازگی, اور ہم صرف دوسروں کی خدمت کرتے کرتے اپنی ذات کو بالکل بھول جاتی ہیں. لیکن آج کی ویڈیو میں میں اور آپ مل کر اپنے آپ کو واپس ڈھونڈیں گے, نئی عادتوں کے ذریعے چھوٹے چھوٹے سیلف لو کے لمحے جو آپ کو پھر سے چلا دیں گے. تو جناب, سب سے پہلا جو میرا پوائنٹ ہے نا وہ ہے کہ ہر روز ایک جملہ محبت کا اپنے لیے بولنا. مائی ڈیئر کوئنز, کبھی خود سے بات کی ہے, کبھی خود کو دیکھا ہے, خود کو کہا ہے کہ آپ خاص ہو. دنیا ہمیں تب تک خاص نہیں سمجھتی جب تک ہم خود کو خاص نہیں سمجھتے. روز آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر صرف ایک جملہ خود کو بولیں, میں اللہ کی خاص بندی ہوں, میری قدر ہے, میرا دل نرم ہے لیکن کمزور نہیں ہے. یہ جملہ آپ کے اندر کی ٹوٹی ہوئی دیواروں کو جوڑ دے گا. آپ کو لگے گا کہ ہاں میں بھی اہم ہوں. اکثر ہم دوسروں کے لیے جیتے ہیں لیکن اپنی روح کو بھول جاتے ہیں. مائی ڈیئر کوئنز, خود کو عزت دیجیے, محبت دیجیے. اگر ایک دن بھی خود سے پیار سے بات نہ ہونا تو دل خالی سا لگتا ہے. آج آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک بار صرف یہ جملہ بول کر دیکھیے, اور پھر کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ کیا دل نے ہلکا محسوس کیا, کیا آنکھیں نم ہوئیں. چلیں جی, پوائنٹ نمبر 2 ہے ایک چھوٹا سا سیلف کیئر ریچول صرف اپنے لیے بنائیں. روز دوسروں کے لیے چائے, کھانا, صفائی, خدمت, سب ایک چھوٹا سا ریچول, چاہے وہ 5 منٹ کی خاموشی ہو, چائے ہو, یا دن کے آغاز میں چہرے پر ٹھنڈے چینٹے مارنے ہوں, یہ سب کچھ جو ہے نا یہ آپ کے لیے. جب آپ اپنے لیے کچھ کرتی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ اس بندی نے خود کی قدر کی ہے. یہ جو چیز ہے نا یہ کسی کو نظر آئے نہ آئے لیکن اس کا اثر صرف آپ جانیں گی. جیسے رات کو چپکے سے ہلکی سی کوئی خوشبو لگا دینا, یا نیند سے پہلے ہاتھوں پر کریم لگا دینا. یہ محبت کی وہ چھوٹی چھوٹی رسمیں ہیں جو آپ اپنی روح کو سکھ دینے کے لیے کرتی ہیں. آپ کا فیوریٹ سیلف کیئر جو ہے نا لمحہ وہ کیا ہے, وہ آپ نے مجھے بھی کمنٹس میں بتانا ہے, اور تاکہ جو ہم سب بہنیں ہیں نا وہ ایک دوسرے کے بارے میں جان سکیں. اچھا جی, نمبر 3 پر جو پوائنٹ ہے نا وہ ہے 5 منٹ قرآن پاک کی صرف تلاوت یا ترجمہ. کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ سارا دن گزر جاتا ہے لیکن ایک بھی آیت زبان پر نہیں آئی اور دل بوجھل سا لگتا ہے. 5 منٹ صرف روز, صرف 5 منٹ کسی بھی آیت کا ترجمہ پڑھ لیں. کوئی سورۃ یاسین کی آیت ہو یا سورۃ رحمان کا جملہ ہو, دل کو لگتا ہے جیسے کوئی نرم سی چادر اوڑھ لی ہو. قرآن پاک جو ہے نا وہ اللہ کا پیغام ہے, آپ کے دل کی دوا ہے, اور جس دن یہ دوا نہ لی جائے روح بے چین رہتی ہے. اگر تھکی ہوئی ہے تو قرآن پاک پڑھ لیجئے, اگر دل اداس ہے تو قرآن پاک پڑھ لیجئے, اگر بے چین ہے تو قرآن پاک پڑھ لیجئے. یہ وہ کمفرٹ زون ہے جو کسی انسان سے نہیں ملتا. مجھے بتائیے کہ آپ نے کون سی صورت یا آیت ہے جو آپ کے دل کو سکون ملتی ہے. نمبر 4 پر جو پوائنٹ ہے نا وہ ہے ہر روز اپنے ہسبینڈ کے لیے خود کو سنوارنا سادگی سے. یاد ہے شادی کے ابتدائی دنوں میں ہم ہر دن سنور کے بیٹھتی ہوتی تھی, پھر وقت کے ساتھ ساتھ سب مان پڑ گیا. اب تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کتنے دن ہو جاتے ہیں اور ہم نہا کر بال بھی ویسے ہی باندھ لیتے ہیں تو بال بھی سنوار نہیں ہوتے. تو مائی ڈیئر کوئنز, یہ عادت جو ہے نا شوہر کے لیے نہیں اپنے لیے بھی ہوتی ہے. جب ہم صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں, ہلکی سی خوشبو لگاتے ہیں نا تو ہمیں خود میں ایک نرمی تازگی محسوس ہوتی ہے. آپ خود کو محسوس کرتی ہیں. شوہر کو امپریس کرنا ایک الگ بات ہے لیکن اپنے اندر خود کو زندہ رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. ایک عورت کی خوشبو گھر کو مہکا دیتی ہے, اور جب شوہر تھکا ہوا رہتا ہے نا تو آپ کی وہ چمک اسے طاقت دے دیتی ہے. آج اگر شوہر کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تو صرف مسکرا کر چائے دے دیجیے اور پھر دیکھیے کہ دل کا رنگ کیسے بدلتا ہے.
آپ جو ہے نا وہ دن میں ایک بار صرف ضرور اپنے دل کی سنا کریں. ہر دن میں صرف ایک بار 5-10 منٹ جو ہے نا آپ نے اپنے دل سے پوچھنا ہے کہ تو کیسا ہے, تو تھک گیا ہے, تو خوش ہے. اپنے دل کی بات سننا خود سے محبت کی پہلی سیڑھی ہے, ورنہ ایک وقت آتا ہے کہ جب ہم دوسروں کے لیے جیتے جیتے اپنا وجود کھو بیٹھتے ہیں. آپ اپنی سہیلی بنو, بیٹھو چپ چاپ آنکھیں بند کر کے دل کی سنو, پھر دیکھنا کتنی باتیں کرے گا وہ, شکایتیں بھی کرے گا, دعائیں بھی دے گا. نمبر 6 پر جو پوائنٹ ہے نا وہ ہے گھریلو کام کو عبادت سمجھ کر کرنا, غلامی سمجھ کر نہیں. یہ جو کام ہوتے ہیں نا, برتن دھونا, کپڑے طے کرنا, سالن پکانا, یہ سب اگر پوری سے کیا جائے نا تو یقین کریں کہ دل دماغ کو تھکا دیتا ہے. اگر عبادت سمجھ کر کریں گے تو سکون ملے گا. مائی ڈیئر کوئنز, ہر وہ کام جو ہم نیت کے ساتھ کرتے ہیں نا, یا اللہ میں تیرے بندوں کی خدمت کے لیے تیرے لیے کر رہی ہوں, تو وہ کام بوجھ نہیں لگتا. جب ہم اپنے گھر کے کام کو ایک عزت, ایک عبادت بناتے ہیں نا, تو تھکن بھی ثواب بن جاتی ہے, اور یہی نیت ہمیں گلو دیتی ہے, ایک نور, ایک برکت دیتی ہے. ہمارا اگلا پوائنٹ ہے ایک خواب اپنے لیے روز یاد کرنا. ہم سب کے دل میں کوئی نہ کوئی خواب ہوتا ہے, ہر وقت کی گرد سے وہ دھندلا جاتا ہے, چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. جیسے اپنا ایک پیسفل کمرہ, یا عمرے پر جانا, یا جیسے اپنا چھوٹا سا بزنس, یا خود کو کانفیڈنٹ بنانا, یا اپنی شخصیت کو سنوارنا, یا پھر اپنا گھر بنانا. یہ ہر دن جو ہے نا اپنے خواب کو یاد کرو, اور پھر اللہ سے دعا مانگو, یا اللہ میں اس خواب کے قابل بن جاؤں. یہ خواب جو ہے نا وہ آپ کو ڈائریکشن دے گا, انرجی دے گا, اور آپ کو یہ یاد دلاتا رہے گا کہ آپ صرف ایک ہاؤس وائف نہیں ہیں, بلکہ ایک خواب دیکھنے والی اسٹرانگ عورت ہیں. اچھا مائی ڈیئر کوئنز, مائی ڈیئر سسٹرز, میری پیاری بہنوں, آپ نے مجھے کمنٹس میں بھی بتانا ہے کہ آپ لوگوں کا کون سا خواب ہے. آپ کا خواب عمرہ ہے, آپ کا خواب آزادی ہے, اطمینان ہے, اپنا سکون ہے, اپنا گھر ہے, یا بیٹا ہے, بیٹی ہے, آپ کا جو بھی ہے نا, ہم سب مل کر آپ کے لیے دعائیں کریں گے اور آمین کہیں گے. اور جو ہے نا آپ لوگوں نے درود شریف کی عادت بنا لینی ہے. اٹھتے بیٹھتے آپ کے زبان کے اوپر نا درود شریف رہنا چاہیے. یہ جو ہے نا یہ دل کے اندر نور ہی نور بھر دیتا ہے. درود شریف جو ہے نا یہ صرف زبان سے نہ ہو, دل سے ہو, آنکھوں سے ہو, سانسوں سے ہو. دن میں ایک بار صرف رک کر پیار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم یاد کرتے ہیں نا, تو یہ عمل ہی روح کو نرما دیتا ہے. اور سب سے خاص بات, جس دل میں درود پاک ہونا, اللہ اس دل کو بیکار نہیں جانے دیتا. درود پاک ایک نور, ایک دعا, ایک سکون ہے جو جسم سے زیادہ روح کو تازہ کر دیتی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. آپ چاہیں تو چھوٹا درود بھی پڑھ سکتی ہیں, آپ چاہیں تو درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتی ہیں. ویسے میں جو ہے نا وہ زیادہ تر درود ابراہیمی پڑھتی ہوں, اور میں نے سنا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے نا اسی کی فضیلت ہے. تو ایک بار دل سے اور دیکھیں کہ آپ کی دعا, دیکھیے گا آپ کتنی جلدی پوری ہوتی ہے. اچھا, یہ تو تھے کچھ پوائنٹس جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں. اب آتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ میں آپ سے لباس اور جوتوں کی خاص طور پر بات کروں گی. چلیں, جوتے اور لباس جو ہے نا وہ شخصیت کا خاموش تعارف ہوتا ہے. ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ خود کو سنوارنا صرف میک اپ تک محدود ہے, لیکن سچ کہوں مائی ڈیئر کوئنز, لباس اور جوتے ہماری شخصیت کا پہلا تعارف ہوتے ہیں, اور یہ تعارف سب کچھ کہہ جاتا ہے بغیر کچھ کہے. ایسا لباس پہنیے جو صاف ہو, سادہ ہو, مگر سلیقے سے پہنا ہوا ہو. جوتے چاہے پرانے ہوں مگر صاف اور پالش شدہ ہوں, کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو عزت دیتے ہیں تو دنیا ہمیں بھی ویسے ہی عزت دیتی ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ سب کسی اور کے لیے نہیں ہوتا, یہ آپ کی اپنی ذات کی عزت ہے. اپنے شوہر, بچوں اور گھر والوں کو دکھانے کے لیے نہیں, بلکہ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے. آپ شیشے کے سامنے کھڑی ہوں, صاف لباس میں, ہلکی سی خوشبو, اور دل میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں ایک باوقار عورت ہوں, میں ملکہ ہوں, میں دوسروں کے لیے جیتی ہوں مگر خود کو بھی نظر انداز نہیں کرتی. اچھا, میرے باعث سلامت جو ہے نا وہ اکثر کہتے ہیں کہ تم جیسی ہو نا ویسی خوبصورت ہو, ویسے ہی ٹھیک ہو, بس اپنے آپ کو اہم سمجھا کرو اور خود کی کیئر کرنا مت چھوڑا کرو. اور واقعی جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اپنی کیئر کرنا نہ چھوڑا کرو, تو میری تھکی ہوئی روح کو بھی نئی جان مل جاتی ہے. تو میری پیاری بہنوں, آج سے عہد کیجئے, صرف صاف لباس, سلیقے سے بندی چادر اور صاف جوتے اور تھوڑا سا اعتماد, یہی آپ کی اصل خوبصورتی ہے. یہی وہ آپ کا پہلا امپریشن ہے جو آپ کی شخصیت کو عام عورت سے باوقار ملکہ بنا دیتا ہے. اور میں نے جو ہے نا کہیں پر یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر آپ کسی بھی ادارے میں باروب شخصیت بن کر, مطلب اچھا لباس پہن کر چلے جاتے ہیں نا, تو آپ کو بدتمیزی کا پرمٹ مل جاتا ہے. مطلب آپ
آپ کی شخصیت سے لوگ امپریس ہی اتنے ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کو بہت پتہ نہیں کیا بڑی کوئی چیز سمجھنے لگتے ہیں اور وہ آپ سے امپریس ہو کے آپ سے ڈرنے لگتے ہیں. اور اصل میں یہ جو ہے نا وہ آپ کی خود اعتمادی ہوتی ہے جو ان کو ڈرا دیتی ہے. وہیں پہ اگر آپ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر چلے جائیں تو جناب آپ کو خود وہ جو اس کا اثر ہے نا وہ پتہ چل جائے گا. بہاولپور کے نواب کی بات شاید آپ نے سنی ہو کہ جب وہ عام سے حلیے میں گاڑیوں کے شو روم میں گئے تھے تو ان کو جو ہے نا ان کے مینیجر نے باہر نکال دیا تھا. پھر جب یہی نواب جو ہیں وہ اپنے اچھے لباس میں اپنے گارڈز کے ساتھ جب گئے ہیں شو روم میں، جتنی بھی رولز رائس گاڑیاں کھڑی تھیں نا انہوں نے وہ سب بائی کر لی. اور یہاں پر پاکستان میں آ کر جو انہوں نے اس کا حال کیا ہے نا تو اس سے جو اس کا مالک تھا نا اس کو معافی مانگنی پڑی تھی کہ خدارا ہمارے گاڑیوں کا یہ حال نہ کرے. انہوں نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے جھاڑو لگا کر نا ان کو پورے روڈ پہ پھروایا تھا. تو پھر ان کے جو ہے نا وہ مینیجر نے ان سے معافی مانگی تھی کہ خدارا ہماری جو گاڑیاں ہیں نا ان کی اس طرح سے سیل کم ہوتی ہے تو اس طرح سے ہمارا حال نہ کریں. تو پھر ان کی معافی کے اوپر جو ہے نا انہوں نے ان کو معاف کیا تھا. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں شخصیت، جو آپ اپنا امیج بناتے ہو نا، جو آپ امپریشن اگلے بندے پر چھوڑتے ہو، اس کا میں آپ کو اثر بتا رہی ہوں. تو جناب اچھے لباس کا جو سلیقہ ہے نا در حقیقت اس بات کی علامت بھی ہے کہ وہ شخص باریکیوں پر توجہ دیتا ہے. ایسے افراد جو اپنے کپڑوں اور ایکسیسریز کو ہم آہنگ رکھتے ہیں نا، رنگوں کا انداز کا درست انتخاب کرتے ہیں، اپنی ظاہری شخصیت کو شائستگی سے سنوارتے ہیں، وہ زیادہ قابل اعتماد اور ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں. ذاتی سطح پر بھی اچھا لباس انسان کے اعتماد میں اضافہ کرتا ہے. جب ہم اپنی ظاہری حالت سے خوش ہوتے ہیں نا تو ہمارا موڈ بہتر ہوتا ہے، ہم زیادہ کھل کر بات کر سکتے ہیں، مسکراتے ہیں، لوگوں سے ملنے جلنے میں دلچسپی لیتے ہیں. یہی چیز ہمارے سماجی تعلقات اور حتیٰ کہ ہماری رومانٹک لائف پر بھی بہت مثبت اثر انداز ہوتی ہے. اچھا، یہاں پر تھوڑا سا رکتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت زیادہ سیکریفائز کرتی ہیں اپنے لباس کے بارے میں، اپنی جوتیوں کے بارے میں. جب بات اپنی ذات کی آ جاتی ہے تو ہم بہت زیادہ سیکریفائز کر رہی ہوتی ہیں، زیادہ اپنے شوہر کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہوتی ہیں. تو جناب لیکن جو ہے نا ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب شوہر جو ہے نا وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، اس کی شخصیت جو ہے نا وہ اچھی نہیں لگ رہی. اچھا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اسے آپ کی کوئی قربانی، چاہے یہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہی ہو، مطلب تھوڑے ٹائم کے لیے ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو آپ کی قربانی جو ہے نا اس ٹائم یاد نہیں ہے. لیکن یہ جو ہے نا ایک تکلیف دہ سچ ہے کہ شوہر کو اس ٹائم جو ہے نا اپنی بیوی کی کوئی قربانی یاد نہیں آ رہی ہوتی. اس نے جو کچھ بھی کیا اس کو صرف اور صرف وہ سامنے جو اس کی بیوی کھڑی ہوتی ہے نا جس حالت میں، اس کو صرف اور صرف وہ یاد آ رہی ہوتی ہے کہ وہ لہسن پیاز کی پسینے کی بدبو والی جو عورت ادھر کھڑی ہے نا وہ اس کو اچھے لباس میں دکھنی چاہیے. اس ٹائم وہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ اس نے جو ہے اس کے پاس اچھا لباس کیوں نہیں ہے، اس کو جو ہے اس نے کہاں کہاں پر کمپرومائز کیا ہے. مجھے پتہ ہے کہ آپ نے ہر ایک نے کبھی اپنی بیٹی کے جوڑے پر، کبھی شوہر کے ضروریات پر اور کبھی گھر کے خرچے پر اپنا لباس قربان کیا ہے. آپ نے کتنی بار کپڑوں کی دکان پر کھڑے ہو کر صرف یہ سوچا ہوگا، پیچھے ہٹ گئی ہوں گی کہ رہنے دو اس دفعہ نہیں اگلی بار سے. تو پھر جب کبھی وہ شوہر جو ہے وہ کہہ دینا کہ تم پہلے جیسی نہیں لگتی، تو یقین جانو یہ جملہ کسی عورت کے دل کو اتنا زخمی کر دیتا ہے نا، کیونکہ وہ نہیں جانتا ہوتا کہ اس کے اچھے کھانوں کے پیچھے آپ کی پرانی چپلیں تھیں، اس کے آرام کے پیچھے آپ کے پرانے کپڑے تھے اور اس کی شان کے پیچھے آپ کی گمنام قربانیاں تھیں. تو جناب اسی لیے کہتی ہوں کہ مائی ڈیئر کوئنز، قربانی ضرور دو مگر اپنے لباس کو اپنی عزت سمجھو. مہینے میں جو ہے نا ایک بار اتنی بچت کر لو کہ صرف ایک چاہے 2 پیس ہی خریدو، ایک اچھا سا اپنے لیے جوڑا خرید لو اور اس کو گھسا کے پہننے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. جب آپ جو ہے نا، کیونکہ ہم سستا جوڑا لے رہے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ دیر پہننا جاتا بھی نہیں ہے. تو جو ہے نا یہ آپ کو خود یاد دلائے گا یہ جوڑا جب آپ پہنو گے تو کہ آپ اہم اور آپ نے اپنے لیے کچھ کیا ہے. اور یاد رکھیے گا شوہر کا دل بھی وہیں رکتا ہے جہاں پر عورت جو ہے وہ خود کو اہم سمجھے. تو اب جناب تیار ہو جائیے اپنے اگلے پوائنٹ کے لیے جو ہے جوتوں کے متعلق. جوتے جو ہوتے ہیں نا یہ شخصیت کا خاموش راز ہوتے ہیں. ہم میں سے بہت سی خواتین اپنی چپلیں، سینڈل یا جوتے ایسے ہی پہن لیتی ہیں جیسے کوئی ضروری چیز پوری کرنی ہو. لیکن سچ تو یہ ہے کہ جوتے ہمارے وقار، ہماری سلیقہ شعاری اور ہماری عزت نفس کا خاموش پیغام ہوتے ہیں.
کپڑے اگر ہمارے اوپر نظر آتے ہیں نا تو جوتے وہ ہوتے ہیں جو ہماری نظر سے نیچے ہوتے ہوئے بھی دوسروں کی نظر میں عزت بناتے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو سوٹ ہوتا ہے نا، اگر ہلکا بھی پہنا ہو نا تو یہ جو جوتے ہوتے ہیں نا یہ سوٹ کی قیمت کو چھپا دیتے ہیں۔ مطلب اگر آپ نے اچھی جوتی پہنی ہوئی ہے نا تو آپ کا جو سوٹ ہے تھوڑا گھٹیا ہو، پرانا ہو نا، تو بھی آپ کی شخصیت جو ہے نا آپ امیر لگتے ہو۔ اگر میں صحیح الفاظ استعمال کر سکوں آپ کو سمجھانے کے لیے، تو آپ جو ہے نا آپ کی شخصیت جو ہے نا وہ تھوڑی اونچی لگتی ہے، اعلیٰ لگتی ہے۔ تو پھٹے پرانے میلے یا ٹوٹے ہوئے جوتے جو ہے نا وہ ہماری تھکن، ہماری لاپرواہی اور ہماری خود سے بے خبری کی علامت ہوتی ہیں۔ لیکن جب ایک عورت صاف ستھرا، آرام دہ اور سلیقے سے رکھا ہوا جوتا پہنتی ہے نا تو وہ خود بخود اعتماد سے چلتی ہے، اس کے قدم مضبوط ہوتے ہیں، اس کی ذات بولتی ہے خاموشی سے۔ یاد رکھیے، جوتے مہنگے ہونے کی شرط نہیں ہوتی، بلکہ صاف، سلیقے والے اور ہماری شخصیت کے مطابق ہونے چاہیے۔ یہی چھوٹی سی بات ہمارے اندر بڑی تبدیلی کا آغاز کرتی ہے۔ سو مائی ڈیئر کوئنز، جب ہم کہیں باہر جاتے ہیں یا بچوں کے اسکول یا کسی عزیز کے ہاں، تو سب سے پہلی نظر کہاں پڑتی ہے؟ ہماری چال پر، اور اس چال میں پہنے ہوئے جوتوں پر۔ اور آج سے طے کریں کہ جیسے ہم بچوں کے جوتوں کا خیال رکھتی ہیں ویسے ہی اپنے جوتوں کا بھی دھیان رکھیں گی، کیونکہ ایک اچھی ماں، ایک اچھی بیوی سب سے پہلے خود کا خیال رکھتی ہے۔ تو جناب، اگلی بات جو ہے نا وہ میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح ہماری ظاہری خوبصورتی کے لیے صاف لباس، خوشبو، سلیقہ ضروری ہے نا، ویسے ہی ہماری گھر کی روحانی خوبصورتی کے لیے اندرونی صفائی اور خوشبو نہایت اہم ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے، کبھی کبھار ہم بالکل تھکی ہاری ہوتی ہیں، مگر جیسے ہی کمرے میں ہلکی سی خوشبو آتی ہے نا، جیسے کوئی اندر سے بولے الحمدللہ، زندگی ابھی بھی پیاری ہے۔ خوشبو صرف دوسروں کے لیے نہیں ہوتی، یہ خود اپنی روح کے لیے ہوتی ہے۔ کمرے میں ہلکا سا سپرے کر لیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نا یہ آپ کی تھکن کو اندر سے دھو دیتی ہیں۔ اور رہی بات اندرونی صفائی کی، تو میری پیاری بہن، جیسے ہم اپنے دل کا میل صاف کرتے ہیں نا توبہ اور نماز سے، ویسے ہی گھر کا بوجھ ہٹتا ہے جب ہم روز روز کی گرد کو سلیقے سے ہٹاتے ہیں، ہر کمرے کو ایک ایک کر کے صاف کرتے ہیں۔ یہ عمل صرف صفائی نہیں، یہ روحانی ترتیب بھی دیتا ہے۔ صاف ستھرا گھر صرف آنکھوں کو نہیں بھاتا، اس میں فرشتے آنا بھی پسند کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، تھکن کا علاج صرف صفائی میں ہے، برکت کا راز خوشبو میں ہے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، جو کہ مجھے یقین ہے کہ اب تک میری بہنوں نے کر لیا ہوگا، کیونکہ میرا مشن ہے میری ہر ملکہ بہن کے چہرے پر مسکراہٹ واپس لانا۔ آخری بات جو ہے نا وہ میں آپ سے کرنے لگی ہوں، اپنے لیے دعا مانگنا نہ چھوڑیے، چاہے سسک ہی کیوں نہ رہی ہو۔ مائی ڈیئر کوئنز، ہر بار جب آپ سب کے لیے دعائیں مانگتے ہو، شوہر کے لیے، بچوں کے لیے، گھر کے لیے، تو ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ تھکنے لگتے ہیں، دل بھر آتا ہے، پھر آپ خاموشی سے اللہ سے کہتی ہو کہ یا اللہ اب میرے لیے بھی کچھ کر دے۔ میں جانتی ہوں آپ کو لگتا ہے آپ کی دعائیں شاید دیر سے پوری ہوں گی یا شاید قبول ہی نہیں ہو پا رہی، تو یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک سے ہم جس طرح کا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، اسی طرح کا اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے۔ تو اللہ پاک سے اچھی امید رکھیے گا تو اللہ پاک آپ کو اچھا ہی صلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ خاموش نہیں ہوتا، بس وہ آپ کو مضبوط بنا رہا ہوتا ہے۔ اپنی ذات کے لیے مانگنا، اپنے سکون، اپنے آرام، اپنی خوشی کے لیے مانگنا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ پاک سے قربت ہے۔ وہ آپ کے دل کی ہر ٹوٹ پھوٹ، ہر انکہی بات، ہر درد جانتا ہے، بس آپ اس سے مانگتے رہو، جیسے ایک بچی اپنے بابا سے ضد کرتی ہے نا۔ تو مائی ڈیئر کوئنز، اگر آپ اللہ پاک سے اپنے لیے مانگتے ہو تو دنیا آپ کو خوش کرنے میں لگ جاتی ہے۔ اس لیے میرے چینل پر ہر ویڈیو میں میں آپ کو یاد دلاتی ہوں کہ آپ اکیلی نہیں ہو، آپ خاص ہو، آپ اہم ہو، آپ اللہ تعالیٰ کی محبوب بندی ہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے ذات کو آپ کے قریب لائی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہم اکٹھے ہوں، ایک دوسرے کی طاقت بنے۔ میں جانتی ہوں آپ بہت تھکی ہوئی ہیں، آپ نے بہت کچھ برداشت کیا ہے، ہم سب اس تجربے سے گزرے ہوئے ہیں، آپ نے سب کے لیے بہت جیا ہے، سب کے لیے ہنسی، سب کے لیے خوشی، لیکن خود کو بھی نظر انداز کیا۔ لیکن آج سے صرف آپ نے یہ ایک وعدہ خود سے کرنا ہے کہ آپ خود سے محبت کرو گی، آپ اپنی ذات کو بھی وقت دو گی، اپنے لیے مسکرانا سیکھو گی، کیونکہ ایک خوش دل عورت ہی گھر کو جنت بنا سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ قیمتی ہو، آپ کسی عام عورت کا نام نہیں ہو، آپ ایک سلطنت کی ملکہ ہو، اپنے بچوں کی، اپنے شوہر کی، اپنے گھر کی۔ تو اپنے اس تاج کو سنواریے اور کبھی بھی خود کو کمزور نہ سمجھو۔ میری یہی نیت ہے، میری یہی کوشش ہے کہ آپ کے دل کی الجھنیں سلجھاؤں، آپ کو آپ کی اہمیت کا احساس دلاؤں۔ اگر میری باتیں دل کو لگی ہیں تو تھوڑی سی بھی ہمت ملی ہے تو آپ نے کمنٹس میں ایک چھوٹا سا آمین بھی